اسرائیل جو ہے وہ اس سے پہلے بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھا تھا لیکن اس نے حملہ کیا تھا. ٹرمپ نے بڑا سمارٹلی پلے کیا، سانپ کو بھی مارا ہے اور لاٹھی کو بھی ٹوٹنے نہیں دیا. وی مسٹ اپریشیٹ ایران کا اتنا زبردست اسٹریٹجی رہی سوائے اس کے انیشیل ٹیک آف کے. اب یہ ایک پولیٹیکل مائلیج اس سے لینا چاہتے ہیں بیکاز انڈیا اس وقت ڈپریشن میں ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں اریج فاطمہ. بالآخر ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کا خاتمہ، سیز فائر جس کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا اور ساتھ ہی یہ ریکویسٹ بھی کی کہ براہ کرم اب کوئی بھی ملک اس کی خلاف ورزی نہ کرے. کیا یہ اسرائیل کے لیے ممکن ہو پائے گا؟ سیکنڈلی، ٹروتھ آف انڈیا جو کہ بھارت کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپریشن سندور جو ہے وہ لانچ کریں گے وائل آل دس از ہیپننگ ان دی ریجن. تو کیا بھارت اس کا فائدہ اٹھائے گا؟ کیا کرے گا؟ بھارت کے اندر عزائم کیا اس وقت چل رہے ہیں؟ اور آخر میں ہم بات کریں گے سولر ڈیفنس اینڈ ایروسپیس لمیٹڈ کے نام سے ایک ایسی کمپنی جو بھارت کے اندر دھماکہ خیز قسم کا مواد، گولے بارود، ان مینڈ سسٹم پر کام کرتی ہے، جو کہ بھارتیوں کی من پسند کام ہے. اس نے وزارت دفاع کے ساتھ مل کر ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے. تو اس کی بھی تھوڑی سی ہم ان پٹ لیتے ہیں. میرے ساتھ انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ شیراز احمد صاحب. بہت شکریہ کرنل صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو ایک اہم اعلان صبح ہم سنتے ہیں جو جنگ بندی کا ہوتا ہے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی اب کوئی بھی ملک اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ایک تو اس کے محرکات کیا ہیں، آگے اس کے پیچھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا پیغام جو ہے وہ اب پہنچے گا؟ اور سیکنڈلی، اسرائیل جو ہے وہ اس سے پہلے بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھا تھا لیکن اس نے حملہ کیا تھا. تو کیا یہ اسرائیل کے لیے ممکن ہو پائے گا یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کوئی خطرہ موجود ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو نے انیشیٹوز لیے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرف ہمارا سوشل میڈیا یا ایون میں دیکھتا ہوں اپنے مین اسٹریم میڈیا کو، اس طرف جا نہیں رہا. ٹرمپ کی پرسنالٹی کو جو سارے ہم میگنیفائی کرتے ہیں یا بتاتے ہیں جس طریقے سے. اب دیکھیں، انہوں نے کہا 2 ویکس کا ٹائم ہے آپ کا. بیسیکلی اسی طرف ہے کہ انہوں نے ڈسیپشن دی، سرپرائز اچیو کیا اور انہوں نے 2 days بعد کر دیا. آئی تھنک اٹ واز بلیسنگ ان ڈسگائز فار دی کمپلیٹ ریجن. کیسے کہ اگر وہ 2 ہفتے تک ویٹ کرتے تو 2 ہفتے تک یہ تباہی جاری رہنی تھی. پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ نے بڑا سمارٹلی پلے کیا. اس نے سانپ کو بھی مارا ہے اور لاٹھی کو بھی ٹوٹنے نہیں دیا. اس نے یہ کیا کہ جتنا بھی ان کا اٹیک ہوا ہے ایران کے اوپر، اس میں آپ دیکھیں کہ دیر از نو ڈسٹرکشن ایٹ آل. ایون ایرانینز یہ مینٹین کر رہے ہیں کہ ہمارا جو وہ یورینیم ہے وہ بھی سیف ہے. ہم نے سیف سائٹس کے اوپر پہلے اس کو بھیج دیا تھا، نکال دیا تھا وہاں سے. بالکل. اچھا، اب ایران کا بھی آپ دیکھیں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، اور اسپیشلی وہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی کیجولیٹی نہیں کی. نہ انہوں نے ایران نے کلیم کیا، نہ ایران نے کہا جی ہماری کوئی کیجولیٹی سویلین ہوئی ہے یا کوئی ان کے مالی یا جانی نقصان ہوا ہے. ان ادر ورڈس اب اس میں آپ اس لیے میں ٹرمپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے بڑا ٹائملی انٹروین کیا. اس نے اپنا ایک فرض ادا کیا، ایک سیریل کو ٹک کیا. ان ادر ورڈس ٹھیک ہے جی، کہ جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اسرائیلی، جو ان کی یہودی لابی تھی ساری کہ جی آپ کچھ نہ کچھ کریں، تو اس نے میں سمجھتا ہوں سیریل ٹک کیا، اپنی جان چھڑائی ہے. وہ کرنے کے بعد پھر اب اس کو پتا تھا کہ ریٹیلیشن کیا ہوگی. اینڈ اگین وی مسٹ اپریشیٹ ایران کا اتنا زبردست اسٹریٹجی رہی سوائے اس کے انیشیل ٹیک آف کے. وہ درست نہیں تھا بیکاز اس کے اندر اتنے اسپائنگ تھی، سارا کچھ پہلے ہم نے ڈسکس کیا اس چیز کو. لیکن ایران نے اس نے کیا کیا کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ. آلدو کل مجھے یہ فیل ہوا ایک اسٹیج پہ کہ وہ رچرڈ نکسن کی ایک بک ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ دوز ہو فائٹ ایوری ویئر فائٹ نو ویئر. تو ایک تو یہ ہے، آلدو یہ ایک تھا، لیکن جو اسٹریٹجی تھی ان کی وہ یہ تھی کہ ایسکلیٹ to de-escalate and they were very successful in that. although انہوں نے قطر کے اوپر کیا، جو بھی ہے مڈل ایسٹ پورا تھریٹنڈ ہو گیا، اس میں رات کو خوف پھیل گیا، سارا کچھ ہوا. لیکن آپ ایران کو بھی داد دیں کہ اس پوری ایپیسوڈ جتنا بھی یہ چلا ہے ان کے، وہ گھبرایا نہیں ہے اور کھڑا رہا ہے، ڈٹ کے کھڑا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ٹروتھ آف انڈیا ایک بھارت کے اندر ٹویٹر ہینڈل ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن سندور جو ہے وہ لانچ کریں گے. تو کیا جو پچھلے آپریشن کے اندر انہوں نے سبکی اٹھائی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کو ایکویٹ کریں گے؟ اور جس طرح سے کل بھی قومی اسمبلی کے اندر بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمارے خطے میں بھی نیتن یاہو کی ایک سستی کاپی مودی کی شکل میں موجود ہے، تو وہ جو نیتن یاہو سے اتنے انسپائرڈ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن 2 جو ہے وہ لانچ کریں گے یا پاکستان کے خلاف کچھ اس طرح کے عزائم رکھتے ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں جی، ایک بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے اس دنیا کو، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی آپ کے ہیٹ مانگررز ہیں، وار مانگررز ہیں،
ان کو جو انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کیا اور پاکستان نے جو رسپانس کیا اور جو ایران کے ساتھ ہوا اور جو ایران نے رسپانس کیا, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹائر ورلڈ جتنے بھی میں نے کہا یہ وار مانگرز ہیں, ہم سب کو پتہ یہ کون ہیں انکلوڈنگ انڈیا, ان کو اپنی پالیسیز کو بھی ری وزٹ کرنا پڑے گا. ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری بدماشی تھی, یہ جو ہماری چودراہٹ تھی اس خطے کے اندر, وہ نہیں چل سکی. بالکل. تو اب ہم سیکنڈ پلان بی کس چیز کے اوپر جائیں. اب وہ کہتے ہیں نا ہماری عام زبان میں یا پنجابی میں بھڑکے مارنا, ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی اب یہ ایک پولیٹیکل مائلیج اس سے لینا چاہتے ہیں بیکاز انڈیا اس وقت ڈپریشن میں ہے. بالکل. انڈیا کے اندر سوگ مچا ہوا ہے. فیلڈ مارشل کا وزٹ آپ دیکھ لیں, ایران کی ریٹیلیشن دیکھ لیں, پھر ان کے لوگ وہاں سے پکڑے جانا اور انڈیا کا کمپلیٹ وہ ایئر اسپیس یوز ہونا. اور اب جس طرح آپ نے ایک بات کی پہلے, وہ جو ان کا بجٹ کی بات کی, وہ انکریز سارا کچھ, تو یہ کمپلیٹ تھریٹن کر رہے ہیں ہمیں سائیکولوجیکلی. آن گراؤنڈ جب ابھی ایک چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے نا دو انڈیویجولس کے درمیان بھی, تو دوبارہ وہ لڑنے کے لیے جب آتے ہیں تو سوچتے ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ آپ کو جو ایک تھپڑ ہے نا اس کی جگہ آپ کو جب ایک مکہ پڑا ہوا ہو, ونس یو اسٹرائک سمبڈی ہارڈ, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے بعد سوچتا ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں. ٹھیک ہے جی. تو انڈیا کو جس طریقے سے ہم نے وہ اینٹ کا جواب پتھر والی بات ہے جو ہم نے دیا ہوا ہے, ابھی وہ سوچیں گے, صرف وہ یہ ٹائم لیں گے بیکاز جو آپ کی وونڈز ہوتی ہیں نا وہ ہیل اپ ہوتی ہیں, وہ ریمیڈی ہوتی ہے ٹائم. بالکل. ٹھیک ہے جی, اس کی ریمیڈی ٹائم ہوتی ہے. اب دے آر گیننگ ٹائم ود دیز اسٹیٹمنٹس, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ دنیا نے دیکھ لیا, اور دنیا کے سامنے کہ وہ کر بھی کیا سکتا ہے. اچھا, ایک یہ بڑی اہم سی چیز ہے کہ آج جو خبر آئی کہ بھارت نے کا جو ایک کمپنی ہے اس کی وزارت دفاع کے ساتھ 158 کروڑ کا کچھ معاہدہ ہوا ہے, تو وہ تو یہ اس کو بڑی سگنیفیکنٹ موو کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ دن بدن ہمیں اس نمبر کے اندر انکریز ہی نظر آ رہا ہے. یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انکریز کیا ہو رہا ہے, اور اس کے آبجیکٹیوز یا ایمز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, بھارت کو اگر دیکھیں نا, یہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے. پہلے ہمارے لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے. اور یہ نیریٹیوز چلتے ہیں وہاں سے. ہمیں کیا کہتے ہیں, ہمارا ٹوٹل جو آپ کو پتا ہے 15 کھرب 20 کھرب کے لگ بھگ ہمارا ڈیفینس کا بجٹ ہے. کہتے ہیں قوم کا سارا پیسہ یہ کھا گئے. اب انڈیا میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان کا 75 سے 80 کھرب کا بجٹ ہے, ہم سے کوئی 500 گنا زیادہ ہے وہ. کبھی آپ نے سنا کہ انڈیا میں اس طرح کی کوئی بات چیت ہوئی ہو؟ وائی؟ بیکاز یہ وہاں سے نیریٹیوز چلتے ہیں اگینسٹ پاکستان. انڈینس جتنا بھی ہے, اور ہمارے مائنڈس پھر جو را قسم کے مائنڈز ہوتے ہیں, ینگسٹرز ہوتے ہیں, تو ان کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے. اب ان کا بجٹ دیکھیں, ان کی نیشن دیکھیں, 1 ارب 40 کروڑ کے لگ بھگ وہ ہیں, تو ہم 1 ارب کے بعد والے بھی نہیں ہیں, ہم 25 کے لگ بھگ ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا آپ ایئر فلیٹس دیکھیں, ان کی آپ نیوی دیکھیں, ان کی آپ آرمی دیکھیں کہ اگر وہ 18 لاکھ ہیں تو ہماری سارے ان کے ریزروز وغیرہ ڈال کے تو ہمارے 6-7 لاکھ ہیں. بالکل. ابھی اسی طرح ان کا بجٹ کے اوپر آپ جائیں, اب بجٹ ان کا اتنا زیادہ ہے اور بٹس اینڈ پیسز میں اس کو انکریز بھی کرتے رہتے ہیں وہ. اور اس کی میجر انکریز کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ ان کے یہ نہیں کہ میجر ارسنیل لیتے ہیں یا ان کا ڈیفینس پروڈکشن کی چیزیں بن رہی ہیں. یس ڈیفینیٹلی رافیل شفیل اس میں کرپشن بھی بڑی ہوتی ہے, ان کے بوفر اسکینڈل سے لے کے آج تک ہم دیکھتے ہیں رافیل تک کرپشن کرتے ہیں. لیکن ان کا جو میجر بجٹ جو بڑھ رہا ہے نا, اگر اس دفعہ 75 کھرب تھا پچھلی دفعہ, تو اس دفعہ اگر 76 ہو گیا وہ, تو وہ جو 1 کھرب ان کا جائے گا نا, آپ کو پتا کہاں جاتا ہے وہ بیسیکلی جو ٹیررزم ہے, یہ ادھر ڈائیورژن ہوتی ہے اس کی. اور آپ کا جو آن فیس یہ بتا رہے ہیں جی کہ ہمارا یہ بجٹ اس طرح ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا آڈیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے, آڈیٹرز بھی آتے ہیں, بتانا ہے انہوں نے. تو یہ ساری ان کی جو ٹیررزم ہے دیٹ انکلوڈز انٹائر ورلڈ, ناٹ اونلی پاکستان. اب کینیڈا سے وہ شروع ہوتے ہیں, ایون ویسٹرن ورلڈ کے اندر ان کے اپنے لوگ ہیں, اس میں بھی ٹیررزم کر رہے ہیں. ابھی کینیڈا نے ان کو بلاک کر دیا تھا, یو مسٹ بی نوئنگ دیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ آتے آتے پھر یہ انہوں نے آ کے چاہ بہار کے چکر میں اور یہ افغانستان میں اور ایران میں بیٹھ کے, تو یہ بجٹ انکریزز جو میکسیمم ان کی ہیں یہ پاکستان سینٹرک ہیں, جو آپ کہہ سکتے ہیں 70-80%. اور اس کے بعد ان کی جو وہاں پہ سکھ موومنٹس ہیں, باقی جو انٹرنل موومنٹس ہیں, یہ سارا پیسہ وہاں پہ ان کی ڈائیورژنز ہوتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کرتے ہیں. اچھا کرنل صاحب, یہ جو سولر ڈیفینس اینڈ ایئر اسپیس لمیٹڈ کمپنی بتائی جا رہی ہے, وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہی ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے اپنے ٹارگیٹس کو شاید اچیو کرنے کا, یا انشور کر سکتے ہیں ہم افیکٹو ریسورس ایلوکیشنس کو یا افیکٹو ویپن ایلوکیشن کو. تو کیا یہ سب بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے یا نہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی ہے. یہ دیکھیں نا, آج ہم نے اس کو دیکھا, میں ایک ریسرچ ورک کر رہا تھا, اگر یہ نظر آ رہا ہے ہمارے کیمرے پہ, تو اس میں اس کمپنی کا باقاعدہ انہوں نے دیا ہوا ہے جو ان کی ایک
ایگزیکٹلی میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں Solar جو Defense لکھا ہوا ہے. and جی Airspace سولر Limited. ڈیفینس اینڈ ایروسپیس لمیٹڈ کمپنی ہے, اور انہوں نے منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ سپلائی کرنے کے لیے کیا. بالکل ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان فیس آف اٹ تو یہ ہے کہ جی ایمونیشن لے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں, لیکن یہ آڈٹ پرپز کے لیے ہوتی ہیں. ان کے جو اپنے ہڈن بکس ہیں جس کے اندر یہ پیسہ ڈائیورژن ہوتی ہے, تو یہ ان کے سارے سیکرٹ فنڈز ہیں میں سمجھتا ہوں, اور یہ ڈیفینیٹلی وہ لے رہے ہیں, اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پھر وہ آپ نے جس طرح کہا وہ ٹروتھ آف انڈیا کے نام سے آپ نے بتایا شاید, ٹھیک ہے جی, تو یہ جان بوجھ کے پبلک کرتے ہیں تاکہ ہمیں ڈرانے کے لیے کہ جی ہمارا یہ بڑھ گیا, ہم یہ لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں. ان کا رفیل بھی آیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے اپنی وہ ریلیجیس کچھ ریچولز بھی کیے, لیکن الٹیمیٹلی دیٹ ٹرن ٹو بی فیلئر. اور انشاءاللہ یہ جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ یہی ہوگا جو ان کے ساتھ رفیل میں ہوا یا 10 میں اس زمانے میں ہم نے کیا, جو انہوں نے منہ کی کھائی ہے. بس آخر میں یہ بتا دیجیے کہ جو رات کو قطر کی ایئر بیس پر بھی اٹیک کیا گیا ایران کی جانب سے, اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ 8000 US ٹروپس موجود تھے. آپ کی اس حوالے سے کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جو تھا یہ اس میں جتنی بھی مڈل ایسٹ ہے نا, اراؤنڈ ان کی 19 وہاں پہ ایئر بیسز ان کے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور اس میں اراؤنڈ 8 to 10,000 یو رائٹ ان کے ٹروپس تھے وہاں پہ, ان کے اپنے فائٹر ایئر کرافٹس تھے, سارا کچھ وہاں پہ تھا. اب اس میں مجھے ایک جو بات سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کا جو کانسیپٹ تھا نا کہ ساری دنیا کے اندر بڑی تھریٹننگ تھی ایک پوزیشن کہ جی ان کے وہاں پہ بھی ایئر بیسز میں, یہاں پہ بھی ایئر بیسز ہیں, اور جب ٹائم آیا نا ایئر بیسز کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ سارے وہاں سے بھاگ گئے. پتہ ہے آپ کو کہ وہ ایئر بیس سارا خالی تھا ان کا, دیر واز نو باڈی. قطر پلیڈ ویری وائزلی, ایران پلیڈ ویری وائزلی, اینڈ دے ہیو ڈن اے رائٹ تھنگ. انہوں نے ایک میسج دیا جس سے کہ پوری مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے نا ایک خوف اور راز تھا. لاسٹ نائٹ ساری ان کی ایئر اسپیس بند ہو گئی, کمیونیکیشن نیٹ ورک. دیکھیں یہ جو آپ کی مڈل ایسٹ ہے یہ اس وقت آپ کی پوری دنیا کا سینٹر ہے جہاں سے کہ آپ کی پوری کمیونیکیشن جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جس ملک کی کہیں بھی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی, دیٹ گوز تھرو مڈل ایسٹ, اس کی کنٹری سے جاتی ہیں. اب انہوں نے جب ان کا آپ سمجھیں کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے میں سمجھتا ہوں امریکنس کا یا ورلڈ کا, انہوں نے اس میں ہلکا سا ایک پیغام بھیجا. ایران کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اپنی برادر کنٹری کو ٹارگٹ کریں, ان کے بہت سی ریلیشن شپ ہیں, اور یہ ان کا سینٹ کام کا فارورڈ آفس ہے اس میں قطر کے اندر. بحرین یہ بہت بڑے ان کے جو ہے نا بڑے اڈے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس ایریا کے اندر ہیں. تو ایران نے خالی ان کو میسج دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مڈل ایسٹ کو بھی سوچنا پڑے گا اس کے بعد کہ کیا امریکہ اور یہ کنٹریز میں کیا, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بتاخوری جو وہاں پہ کرتے ہیں کہ جی بڑی یہ رچ کنٹریز ہیں, آئل رچ کنٹریز ہیں, اربوں روپیہ ان سے لے کے جاتے ہیں, ہم آپ کا ڈیفینس کریں گے, کیا کریں گے, اور رات کو وہ سارا ان کا جو سیکرٹ تھا نا وہ دنیا ساری نے دیکھا کہ جو مطلب وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے, کیا نہیں کر سکتے, کہ بیسز پہلے ایویکویٹ ہوگی. اب خدا نہ خواستہ اگر اسرائیل یا کوئی یا کسی قسم کا کوئی آتا ہے تو امریکنس یا باقی کس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کریں گے, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اور اس کے اوپر مڈل ایسٹ کو بھی دوبارہ اپنے پلانس کو ریوزٹ کرنا ہوگا. اور میرے خیال سے الٹیمیٹلی یہ تمام مڈل ایسٹ جو ہے نا یہ پاکستان اور ایران کے ساتھ آئے گی فار دیئر ڈیفینس. بالکل بالکل جی, آنے والے دنوں میں کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس اور ہیپننگس ہونے جا رہی ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.